بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ روحانیت کے پردے قسط ہفتم چیپٹر 7 میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ ہمارا فائنل چیپٹر اور انشاءاللہ آخری قسط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے آج دل بڑا شاد ہے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا آج وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے اس سلسلہ کی مقصدیت اپنے نفس کی ٹریننگ تھا، اپنے نفس کے اندر موجود برائیوں کو جاننا اور ان سے نکلنے کے طریق کو بھی سمجھنا تھا۔ آج کی یہ قسط بہت ہی خاص قسط ہے۔ اس میں جو معاملات انشاءاللہ سمجھائے جائیں گے وہ آنے والے وقتوں تک بھی جو بھی سنے گا انشاءاللہ ان 7 قسطوں کو اور اس قسط کو وہ ضرور اپنے معاملات، اپنے نفس کی برائیوں کو پہچان کر ان سے نکلنے کے معاملات میں آ جائے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ہمارے گروپ کا لنک بھی دے دوں گا، یا آپ کو ہمارا نمبر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ مینشن کر دوں گا، یا ہمارے جو فرسٹ کمنٹ میں بھی میں اس گروپ کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو جوائن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پراپرلی پہنچتی رہیں۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا سینیریو پیچھے سے دوبارہ سے واضح کر دیتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے میری یہ نصیحت کو یاد رکھا تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کو بھلا دیا تو اللہ کی قربت اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان خلق فرمائے ہیں، تخلیق فرمائے ہیں، اور ان کے لیے 7 فرشتے پیدا فرمائے، اور ان 7 فرشتوں میں سے ہر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ایک آسمان پر لگائی، اور ان کو کچھ بیریئرز لگا دیے کہ آپ نے اعمال کی چھان بین کرنی ہے۔ اللہ کی خاص توفیق سے ہم 6 آسمانوں تک کے معاملات سمجھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں آسمان کے معاملات سمجھیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب حدیث مبارکہ کے طرف بڑھ رہے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اس انسان کے باقی اعمال صالحہ جو پہلی 6 بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں ان کو 7ویں آسمان کی طرف جانے کی اجازت ملتی ہے۔ جب حفاظت کرنے والے فرشتے ان اعمال کو 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں تو ان اعمال صالحہ میں جو کہ صوم و صلات، فقہ و اجتہاد و ورع پر مشتمل ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے ایسی آواز آتی ہے جو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی ہوتی ہے، اور ان کی روشنی سورج کی روشنی کے جیسے ہوتی ہے۔ ان اعمال کے ساتھ 3000 فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ حفاظت کرنے والے فرشتے ان اعمال کو، یعنی کہ وہ 3000 فرشتے مل کر ان اعمال کو مزید آگے اللہ کی بارگاہ تک لے ہی جانا چاہتے ہیں کہ 7ویں آسمان کا نگہبان فرشتہ آواز دیتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال واپس لے جا کر اس کے منہ پہ دے مارو، کیونکہ یہ اس لیے عمل کرتا تھا کہ میرا فقہا کے سامنے درجہ بلند ہو، علماء پر میرا سکہ جمع ہوا ہو، شہریوں میں میری شہرت ہو۔ اسی وجہ سے یہ شخص دیدار الہی سے محروم ہے،
اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اس کے اعمال کو میں آگے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ مجھے حکم ہے جو ریاکار ہو اسے اللہ کی بارگاہ میں مت آنے دوں۔ ایسا شخص جو ریاکار ہو اس کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں نہ آنے دوں۔ اللہ اکبر۔ احباب، آج کی بیماری اور اس کی آگہی تو دل چیر دینے والی ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو کیا یہی معاملات نظر نہیں آ رہے؟ ہم لوگوں کے علم حاصل کرنے اور اعمال کرنے کی کیا یہی وجہ نہیں؟ ہم اپنے جیسے علم والوں میں اپنا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں لاجواب نہ کر دے۔ ہمارے علم اور اعمال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بحث و مباحثہ میں اپنا ترا بلند کریں، ہمارے فہم و ادراک اور معرفت کا ستارہ ہر سو چمکے، لوگوں میں ہماری شہرت ہو، ہم جانے جائیں، لوگ ہمیں عزتیں دیں، کہیں عزت ہماری کم نہ ہو جائے، کہیں لوگوں میں یہ نہ لگے کہ میں کم علم ہوں۔ احباب، بہت کم لوگ ہوں گے جن کے عمل فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتے ہیں، وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، یا ان کا عمل فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حب جاہ ایک ایسی بیماری ہے، یعنی کہ میری شہرت ہو۔ ریاکاری لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ میری شہرت ہو۔ یہ حب جاہ ایسی بیماری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں میں ہماری تعریف ہو، ہر سو ہمارا نام پکارا جائے۔ اگر ہم میں یہ بیماری موجود ہے نا احباب، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارا نفس ہمارے اوپر حکمران ہے، ہماری روح بیمار ہے اور ابھی ہمیں کافی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ریاکاری تو ایک ایسی بیماری ہے جو فرشتوں کی نگاہ سے ہی نہیں بچ سکتی، اللہ کی بارگاہ تو بہت بڑی ہے۔ بزرگوں نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، بروئے ریا خرقہ سہل ست توخت، گرش با خدا در توانی فروخت۔ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ صاحبزادے، ریا کا خرقہ پہننا تو آسان ہے، یعنی کہ اپنے اوپر ایک ریا کا لباس چڑھا لینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھ بارگاہ الہی میں ایسے خرقہ کی رسائی نہیں۔ احباب، ریاکاری کا خرقہ پہن کر ہم دنیا میں بہت نام حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں میں، علماء و مشائخ میں ہمارا بہت بڑا نام ہوگا، لوگ ہمارا نام دے دے کر مثالیں دیں گے، ہمارے علم اور اعمال اور پرہیزگاری کا چرچا ہوگا، مگر یاد رکھیں اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوگا نا، نیت میں ریاکاری ہوگی نا، تو ایک فرشتہ، یہ ان تمام فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جنہوں نے ہمیں سجدہ کیا، وہی ہمارے اعمال آگے نہ جانے دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس وقت تمام اولاد آدم بھی آپ کی پشت میں تھی، تو تمام کو سجدہ ہوا۔ بلکہ وہ فرشتہ صرف ہمارے اعمال ہی آگے نہ جانے دے گا، بلکہ فرشتوں کو کہے گا کہ جا کے اعمال اس کے منہ پہ دے مارو۔ احباب، چلیں ہم ظاہراً ریاکاری سے بھی نکل آئے۔ اب اس کے بعد کیا؟ اب میں آپ کو حدیث مبارکہ کے آخری حصے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کے اعمال 7ویں آسمان سے گزر کر سارے حجابات سے ہوتے ہوئے اللہ کے حضور جا پہنچتے ہیں اور ملائکہ عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، یہ عمل صرف تیرے لیے خاص مخلص ہو کر حاضر کیا جا رہا ہے کہ اس انسان کا عمل یہ فقط تیرے لیے ہے اور تیری بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ تو احباب،
یہاں پر دل پھٹ جانا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو، تم اس بندہ کے ظاہر پر نگہبانی کرتے ہو، مگر مجھے اس کے دل کے اسرار کا بھی علم ہے۔ یہ تو خالص میرے لیے عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا میرے غیر کی طرف دھیان تھا، بس اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، مالک اگر تیری لعنت ہے تو ہم سب کی بھی اس پر لعنت ہو، بلکہ ساتوں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب، یہ سن کر دل پھٹ جانا چاہیے کہ دل میں غیر خیال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، تو ایسا عمل کسی صورت جو خالصتاً قلب و باطن سے صرف اس کے لیے نہیں، وہ کیسے قبول ہوگا؟ احباب، ایسے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں۔ اگر تصوف کی زبان میں بات کروں تو جس وقت تک ہم لا یعنی اپنی نفی کی تلوار سے اپنے اندر کے ہر بت کو توڑ نہیں دیتے، اپنے اندر کے ہر بت کو توڑے بنا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اولاً تو وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر ہم پوری کوشش سے سارے معاملات کر کے بھی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا بھی دیں، لیکن اگر ہمیں حقیقی لا یعنی اپنی نفی حاصل نہیں، ہمارا قلب اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز سے خالی نہیں ہوا، تو وہ عمل لعنت کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب، اب ہم ذرا اپنے قلوب و اذہان میں تھوڑا جھانکیں، کیا ہماری نمازیں خیال غیر سے پاک ہیں؟ کیا ہمیں کبھی کوئی ایسی نماز بھی ملی ہے جس میں خیال غیر نہ آیا ہو؟ ہم کیا اعمال کرتے وقت اپنے اندر سے خیال غیر کو مٹا چکے ہوتے ہیں؟ احباب، یہ گناہ اور ثواب کا تصور بھی خیال غیر ہے، یہ جنت کا لالچ، یہ دوزخ کا ڈر، یہ بھی خیال غیر ہے۔ اگر ہم ان سے نہیں نکلیں گے تو ہمارے اعمال کی رسائی کہاں تک ہے، اب آپ یہ سمجھ چکے ہیں۔ اکثر لوگ فقط گناہ، ثواب، جنت، دوزخ کے معاملات میں الجھا کر لوگوں کو اللہ کی حقیقی محبت سے محروم کر دیتے ہیں۔ احباب، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی محبت اور عشق کی طرف بلائیں، ان کو حقیقی معاملات کی طرف آگاہی دیں۔ طریقت میں تمام سیر و سلوک کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہ اخلاص کا حاصل ہونا ہے، لیکن اخلاص اگر حاصل بھی ہے تو اس اخلاص کو خالص کرنے کے لیے کسی راہبر کی رہنمائی میں راہ سلوک کو مکمل طے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اخلاص میں بھی نفس اور شیطان اپنا حصہ شامل کر کے اس شخص کو اس راہ سے گرا دیتا ہے۔ ہمارے شیخ بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ اخلاص دراصل نگاہ مصطفیٰ کا نام ہے، کہ آپ کو حضور کی خاص نگاہ ملی، لیکن اس اخلاص کو درست راہ میں لے کے چلنا، اس میں ریا کے عنصر کو نہ شامل ہونے دینا، یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس راہ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ احباب، آپ کو بہت اخلاص نصیب ہے، آپ کو بارگاہ الہی میں رونا دھونا میسر ہے، مگر نفس اور شیطان یہاں پہ حجاب ڈالے گا، کسی کے سامنے اظہار کرا دے گا۔ یہ ہماری اپنے نفس کی خواہش ہوگی، اس وجہ سے وہ رونا دھونا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ یا کوئی خاص کیفیت، حالت، کوئی خواب، اس کو لوگوں میں اس لیے آپ بیان کر دیں گے کہ آپ کا نام بلند ہو، نفس و شیطان اندر سے بیان کرا دے گا، اور آپ کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا۔ احباب، یہ راہ بہت باریک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور کسی کامل و مکمل رہنما کی رہنمائی کے بنا
اس کے حجابات کو طے کرنا ممکن نہیں۔ الحمدللہ ہم اس راہ کو پریکٹیکلی پرفارم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی آگاہی بھی دے رہے ہیں۔ احباب، ذکر اذکار بہت لوگ کرتے ہیں، وہ روحانی معاملہ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی راہ اس وقت تک طے نہیں ہو سکتی جب تک ساتھ میں شعوری معاملہ بھی روشن نہ ہو۔ شعوری معاملہ اللہ کی بارگاہ میں 80% تک ورتھ رکھتا ہے، اور جو ذکر اذکار اور دوسرے معاملات ہیں ان کی ورتھ 20% ہے۔ 80% حصہ آپ کی شعوری کوشش ہے، یہ جو آپ اپنے شعور کو روشن کر رہے ہیں، اور 20% آپ اپنی روحانی معاملات کو درست کرتے ہیں، تو پھر آپ کی رسائی اللہ کی بارگاہ تک ہو جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی نقطہ پر کیا خوبصورت ارشاد فرمایا: جن کا عمل ہے بے غرض، جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، باداؤ جام سے گزر۔ یعنی کہ عمل کو خالص فقط اللہ کے لیے کر۔ احباب، اب ہم موضوع کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سب کی آگہی کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو نجات مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم میں نہ تو خلوص ہے اور نہ ہی احسن اعمال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواباً کیا خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا: اے معاذ، نمبر 1، میری اقتدا، ظاہری و باطنی پیروی کو نہ چھوڑنا۔ نمبر 2، یقین کو پختہ رکھ، اپنے گمان الہی کو غلط نہ ہونے دینا۔ نمبر 3، عمل میں کوتاہی ہوا ہی کرتی ہے، زیادہ سوچنا مت۔ نمبر 4، اپنی زبان کو بھائیوں کے گلہ سے بچا۔ نمبر 5، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھ۔ نمبر 6، دنیا کے عمل کو آخرت کے عمل میں داخل مت کر، یعنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تیرے تعلق میں فرق نہ آئے۔ نمبر 7، اور لوگوں میں تفریق نہ ڈال، یعنی کہ ادھر ادھر کی بات کر کے لوگوں کو ایک دوسروں کا دشمن نہ بنا، تاکہ تجھے دوزخ کے کتے پھاڑ نہ ڈالیں۔ نمبر 8، اور اپنے اعمال میں ریاکاری مت کر، ظاہراً ریاکاری بھی مت کر اور باطناً ریاکاری بھی نہ کر، دکھاوا بھی نہ ہو، دل سے ریاکاری بھی نہ ہو۔ احباب، میری آپ سے درخواست ہے، ان 8 نصیحتوں کو لکھ کر کہیں ایسی جگہ پر لگا لیں کہ آتے جاتے آپ کی نظر ان پر پڑتی رہے اور آپ کو یہ سبق بھولے نہ۔ یہ وہ اصول ہیں جو پوری طریقت اور قرآن و احادیث کا نچوڑ ہے۔ احباب، جس نے بھی ان نصیحتوں پر عمل کیا، اللہ اس کا ہر عمل اپنے خاص خزانوں میں رکھے گا، اور بروز محشر تمام عوام الناس کے سامنے اپنے اس بندے کا عمل دکھائے گا کہ دیکھو کیسا میرا مخلص بندہ تھا، اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کیا، اس نے میرے محبوب کی نصیحت پر عمل کیا، کیونکہ میرے محبوب نے میرے تک پہنچنے کا راز اس کو دیا تھا، لہٰذا یہ بھی میرا محبوب بن گیا۔ اللہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اللہ اکبر! کیسی خوبصورت شان ہوگی ایسے شخص کی جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرے گا، اور اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جائے گا، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو اپنے فیض نبوت سے خود رہنمائی فرماتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ یہ کو میں خود سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے:
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युबिब्कुमुल्लाह। ए हबीब जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्हें बताइए, जो शख्स मेरा महबूब बनना चाहता है वो आपकी पैरवी करे तो मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। तो ये ऐसी बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला अगर हमारे कल्ब तक ये बातें पहुंच चुकी, हमारे ज़हन शऊर तक ये बातें पहुंच चुकी, हम कमज़ोर हैं, हमें ये कुव्वत अता फरमा कि हम ये इन बातों पर अमल कर सकें और तेरी आफ्ताब मार्फत से हिस्सा हासिल कर सकें, अपने कलूब व अज़हान को रोशन कर सकें। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, इसी पे बात ख़त्म करूँगा। आप फरमाते हैं, ए मुतलाशी हक रू, तू हुनर तो हाथ की हथेली पर लिए फिरता है लेकिन अपने अयूब बगलों में दबाए हुए है। इससे तुझे क्या हासिल होगा जबकि सौदा खरीदते वक्त तेरा सिक्का ही खोटा है, क्योंकि ऐब है ना। अहबाब, हम अपनी ज़ात के इखलास का प्रचार करते फिरते हैं, अपनी ज़ाहिरी सूरतों और आमाल पे नाज करते फिरते हैं, मगर अपने अंदर के ऐबों से हम बेखबर होते हैं। अगर खबरदार भी होते हैं तो उन्हें छुपाए फिरते हैं। ये बारगाह इलाही है, यहाँ पर खोटे सिक्के नहीं चलते, क्योंकि अल्लाह की निगाह कल्ब की तह के इसरारों से भी बाखबर है। लिहाजा अपने अंदर इखलास पैदा करना है। और इखलास कैसे हासिल होता है? किसी अल्लाह वाले के दर से कामिल ला अपनी नफी हासिल करें और फिर इस्तकामत के साथ दिए हुए सबक के ऊपर अमल पैरा हो जाए। अगर वक्त आखिर में भी इखलास का एक जर्रा भी नसीब हो गया तो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इखलास का जर्रा भी नसीब होता है तो इंसान का कल्बो बातिन माँ सिवा अल्लाह से खाली हो जाता है। और जब इंसान का कल्ब और शऊर अल्लाह की ज़ात के अलावा हर चीज़ से खाली हो जाए तो वो वक्त इंसान की ज़ुबान से चाहे अल्लाह का नाम जल्ली चाहे खफी जिस अंदाज से भी पुकारा जाए वो इसमें आज़म होता है और वो अल्लाह की बारगाह में शख्स सुरखरू हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इखलास की दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला की ख़ास मेहरबानी से हमने अल्लाह की बारगाह के और अपने दरमियान 7 हिजाबों को भी समझा और हजूर की इन खूबसूरत नसीहतों को भी अपने दामन में समेटा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारिया है, क्योंकि नेकी और अल्लाह के राह की बात को बताने वाला समुंदर की मिसल है और इबादत गुजार तमाम कायनात के उसके सामने कतरे की मिसल है। समुंदर बने। अल्लाह सुब्हाना तआला तौफीक इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।